بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحب ضیاء القراءت یہاں پر کچھ ذکر کر رہے ہیں، جو باتیں وہ ذکر کر رہے ہیں ان کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی عبارت پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بعد حمد و صلات کہ احقر ضیاء الدین احمد۔ ضیاء الدین احمد چونکہ ضیاء القراءت کے مصنف کا نام ہے، قاری ضیاء الدین احمد، تو انہوں نے اپنے نام کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے قراءت کی کتاب جو لکھی اسی کا نام ضیاء القراءت رکھ دیا ہے۔ ضیاء الدین نام ہے تو اپنے نام کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے، اور قراءت کی کتاب لکھی، قراءت کے مسائل لکھے تو انہوں نے اس کا نام ہی ضیاء القراءت رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حمد و صلات کے بعد احقر ضیاء الدین احمد کان اللہ لہ ولوالدیہ، تو یہ بیچ میں ایک جملہ دعائیہ لکھ دیا انہوں نے کہ احقر ضیاء الدین احمد، اللہ اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے محافظ ہے، معین و مددگار ہے۔ ساکن احمد آباد، یعنی یہ رہنے والے ہیں احمد آباد کے، عرف نارا ضلع الہ آباد۔ احمد آباد جس کا عرف جو ان کا جگہ کا نام ہوگا اور وہ نارا سے مشہور ہوگا، اور یہ ضلع الہ آباد میں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کہتا ہے یہ بندہ احقر ضیاء الدین احمد کہتا ہے کہ مجھ سے اکثر احباب اور بزرگوں نے قواعد ضروریہ، تجوید اور اردو زبان میں لکھنے کو فرمایا۔ قواعد ضروریہ تجوید یعنی تجوید کے ضروری قاعدے جو ہیں وہ اردو زبان میں لکھنے کو مجھ سے اکثر احباب اور بزرگوں نے فرمایا۔ فرماتے ہیں بالآخر اراکین مدرسہ تجوید القرآن سہارنپور کے فرمانے سے مختصر رسالہ لکھا، یعنی اراکین مدرسہ تجوید القرآن کے کہنے سے میں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا، مگر وہ ناتمام چھپا اور اصل نسخہ بھی گم ہو گیا۔ پھر اس کے پورا کرنے کو اکثر قدردانوں نے، بالخصوص محبی مولوی حافظ وسیع الرحمن صاحب سلمہ ربہ نے فرمایا، ان کے فرمانے کے موافق اس کی تصحیح کر کے پورا کرتا ہوں اور اس کا نام ضیاء القراءت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرماوے اور شائقین صحت کلام پاک کو اس سے نفع پہنچاوے۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اتنی عبارت میں صاحب کتاب نے دو باتیں سمجھائیں آپ کو۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ انہوں نے ضیاء القراءت کیوں تحریر کی، ضیاء القراءت مرتب کیوں کی، تو مرتب کرنے کی وجہ سمجھائی کہ اکثر احباب اور بزرگوں نے ان سے تجوید کے ضروری قواعد کو لکھنے کے لیے کہا تھا، بالخصوص تجوید القرآن مدرسہ کے اراکین نے ان سے کہا، تو انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا، لیکن فرماتے ہیں وہ ناتمام بھی رہا، ناتمام چھپا اور اصل نسخہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جو علم تجوید کے قدرداں تھے انہوں نے، بالخصوص مولوی حافظ وسیع الرحمن نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اس کو مکمل کر کے لکھ دیں، اور جو کچھ
ناتمام محسوس ہو رہا ہے اس کو تمام کر دیں۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور اس کا نام میں نے ضیاء القراءت رکھ دیا، یعنی قراءت کہتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کو، قرآن پاک کے پڑھنے کی روشنی، یہ معنی ہو جائے گا، اس کی لغوی معنی تو یہ ہو جائے گا، اور فی الحال تو یہ کتاب کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے علم قراءت کے پڑھنے والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العزت کلام پاک کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق دے اور صحیح سے پڑھنے والوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نفع پہنچائے۔ اب صاحب کتاب آگے جو فرما رہے ہیں وہاں سے کتاب شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ سنو بیٹا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لے لو۔ اب اس آیت کریمہ میں ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت ہم کو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ رب العزت اپنی پناہ لینے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے وسوسوں میں ہم نہ آئیں۔ یہ مطلب ہوا آیت کریمہ کا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو، یہ مطلب ہوا۔ لہذا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا محل کیا ہے۔ اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ اعوذ باللہ کب پڑھی جاتی ہے، اس کا محل کیا ہے، تو آپ فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا جو محل ہے وہ ابتدائی قرات ہے۔ کیا ہے؟ ابتدائی قرات۔ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں آپ تو اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی شیطان رجیم سے پناہ لے لو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے اعوذ باللہ پڑھنے کا محل سمجھ میں آیا کہ اعوذ باللہ کب پڑھی جائے گی؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے۔ تو اب اعوذ باللہ کا محل کیا ہو گیا بیٹا؟ قرات قرآن یا ابتدائی قرات، کہ جب بھی قرات شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ کا محل، اعوذ باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، استعاذہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام استعاذہ بھی ہے، اور اسی کا نام تعوذ بھی ہے۔ کیا ہے؟ تعوذ۔ ٹھیک ہے؟ آیت شریفہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے موافق، یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق جب قرآن شریف پڑھا جاوے، اب یہ ان کی علاقائی زبان ہے تو وہ جاوے لکھ رہے ہیں، پڑھا جاوے۔ اب تو ہم لوگوں کے یہاں پر جاوے وغیرہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو پہلے پناہ مانگنی شیطان رجیم سے ضروری ہے۔ شیطان سے پناہ مانگے کس کی؟ اللہ کی، ضروری ہے۔ پناہ کے الفاظ پسندیدہ، اب صاحب کتاب آگے کہہ رہے ہیں کہ پناہ جب مانگیں گے، استعاذہ جب کریں گے، استعاذہ کا مطلب پناہ مانگنا، استعاذہ جب کریں گے تو استعاذہ کون سے الفاظ میں کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ
پناہ کے اور استعاذہ کے پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں۔ اس میں زیادتی مثل اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے نا، ایسے ہی اور کمی مثل اعوذ باللہ من الشیطان اور دوسرے لفظوں سے بھی جائز ہے، چاہے وہ الفاظ مرویہ یعنی حدیث کے الفاظ ہوں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ابلیس سے اور اس کے لشکر سے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ میں آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، یعنی یہی حدیث یہی الفاظ اگر پڑھ لیں گے تب بھی استعاذہ ہو جائے گا۔ یا غیر مرویہ یعنی کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حدیث پاک کے اندر جن کی روایت نہیں ہے لیکن معنی درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہنے لگیں اللہم اعصمنی من ابلیس و جنودی، تو حدیث پاک میں اعوذ لفظ موجود ہے اور آپ نے اعوذ کا معنی کی تعبیر اعصمنی سے کر دی، اے اللہ، تو اعصمنی کا معنی ہوگا اے اللہ تو مجھے بچا لے من ابلیس و جنودی، ابلیس اور اس کے لشکر سے، ٹھیک ہے نا۔ تو معنی استعاذہ کا معنی یعنی خدا کی پناہ شیطان رجیم سے مانگنے کا مطلب تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا، یعنی روایت غیر مرویہ سے بھی، الفاظ غیر مرویہ سے بھی ادا ہو جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو دو طرح کے الفاظ ہوئے، بلکہ تین طرح کے۔ ایک تو وہ الفاظ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہی سے ماخوذ ہوں، اور ایک وہ الفاظ جو کہ حدیث مروی سے ماخوذ ہوں، حدیث مروی کے ہی الفاظ ہوں، اور تیسرے وہ الفاظ جو کہ حدیث مروی سے بھی نہ ہوں بلکہ ان کے معنی کی ادائیگی کی جائے۔ تو تینوں طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا استعاذہ میں یہ جائز ہے، لیکن بہتر اور اولا ان الفاظ کا استعمال کرنا ہے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہی سے مستفاد ہوں یا حدیث مروی سے مستفاد ہوں۔ مثلا قرآن کی مذکورہ آیت اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر چونکہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے استعذ ہے، اور آپ چونکہ مانگیں گے تو اعوذ کہہ دیں گے، تو استعذ اور اعوذ دونوں کا ماخذ اشتقاق، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، تو یہ گویا کہ یہ کہو کہ اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھیں گے تو وہ آیت کریمہ ہی سے ماخوذ الفاظ ہو گئے، یہ سب سے اولا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث مروی سے ماخوذ ہو، جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، یہ الفاظ حدیث ہیں، اگر ان کے ذریعے سے آپ نے استعاذہ کیا تو یہ بھی اولا ہے۔ لیکن اگر صرف معنی کی ادائیگی آپ نے اپنی طرف سے کر دی اور اعوذ کے بجائے آپ نے اعصمنی کہا تو معنی کی ادائیگی ہو گئی، استعاذہ تو ہو جائے گا لیکن اولا نہیں ہوگا، یہ بہتر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے تو ایک مسلمان کے لیے تو بہتر وہی ہو سکتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہی الفاظ ہمارے لیے بولنا بہتر ہوں گے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا یا غیر مرویہ جیسے اللہم اعصمنی من ابلیس و جنودی، لیکن فرماتے ہیں لیکن مرویہ اولا ہے، یعنی جو روایت مرویہ ہو، جو الفاظ مرویہ ہوں حدیث میں، ان کا بولنا، ان کا پڑھنا وہ اولا ہے۔ اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، قرآن پاک آپ پڑھیے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، تو رسم قرآنی کے مطابق ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اب اس عبارت سے یہ سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ کا محل ابتدائے سورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بیٹا چند باتیں ہمارے ذہن میں آئیں،
ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ابتدائے اگر کوئی شخص کہے کہ استعاذہ کا محل بتاؤ تو آپ کو کہنا ہے ابتدائے قرات، کوئی کہے استعاذہ کا محل ابتدائے قرات ہے اس کی دلیل دو تو آپ کو آیت کریمہ پڑھ دینا ہے کہ قرآن نے فرمایا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابتدائے قرات میں استعاذہ کیا جائے گا، یعنی اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، تو یہ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان رجیم سے۔ تو یہ پناہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ تو پناہ مانگنے کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کیوں مانگی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اعوذ باللہ کے الفاظ تین طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ تو وہ ہوں گے کہ جو آیت کریمہ سے مستفاد ہوں، اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو کہ حدیث طیبہ مرویہ سے ماخوذ و مستفاد ہوں، اور کچھ الفاظ وہ ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے تعوذ کے معنی کی ادائیگی تو ہوتی ہے لیکن وہ الفاظ حدیث میں نہیں آئے ہیں۔ تو تینوں طرح کے الفاظ سے استعاذہ کرنا جائز ہے، لیکن الفاظ مرویہ سے استعاذہ کرنا یہ اولا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین باتیں سمجھ میں آئیں۔ چوتھی بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی اگلے کی لائن سے کہ بسم اللہ کا محل ابتدائے سورت ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے استعاذہ کا محل بتاؤ تو ابتدائے قرات، اور آپ سے پوچھا جائے بسم اللہ کا محل بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ ابتدائے سورت۔ ٹھیک ہے نا؟ اور لہذا جب بھی سورت شروع ہو تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی گئی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے، نہ علماء نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے قرۂ کرام نے یہ بتائی ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ غیظ و غضب کی صورت ہے، وہ براءت میں اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سورہ توبہ کو نازل فرمایا تو در حقیقت اس میں اپنے ان لوگوں پر اظہار غضب فرمایا جن لوگوں نے تہمت لگائی۔ تو تہمت سے براءت کے لیے اللہ رب العزت نے آیت توبہ یا سورہ توبہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو گویا کہ یہ ہوا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ غضب ہے، اور غضب اور بسملہ جو ہے، بسملہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اس کی مہربانی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بیٹا غضب اور رحمت دونوں ایک طرح سے اگر دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو دونوں دوسرے سے متضاد ہیں۔ کیا ہے کہ جہاں پر رحمت ہوگی تو اس وقت غضب نہیں ہوگا، جو جس جگہ غضب ہوگا یا جس وقت غضب ہوگا اس وقت رحمت کا تصور نہیں ہوگا پھر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ توبہ جب سورہ غضب ہے تو اور یہ بسملہ جو ہے وہ سورہ رحمہ ہے، وہ سورہ کہہ رہے ہوں آیت رحمت ہے، اس لیے رحمت اور غضب کا اجتماع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے قرآن نے کہا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ اسی لیے نہیں لکھی گئی ہے، لہذا سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب، اور سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، اس وجہ سے سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور درمیان ہر سورت کے شروع قرات میں بسم اللہ پڑھنا برکت کے واسطے اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیٹا درمیان مطلب سورت کی ابتدائی سورت نہیں ہے، مطلب ہم نے جو محل بتا دیے تھے اسی محل پہ دھیان رکھنا۔ ہم نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ کا محل ابتدائی قرات اور بسم اللہ کا محل ابتدائی سورت ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹا اگر آپ پڑھتے جا رہے ہیں، سورت کا شروع ہے
بلکہ ہم کہیں کہ سورت کا درمیان ہے، آپ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سورت کا درمیان ہے۔ اور قرات بالفرض، مثال کے طور پر میں کہوں، میں ابھی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں یا کہیں پر قرات میں شروع کروں، ابھی بات چیت کر رہا ہوں اور پھر میں ابھی قرآن پاک کی قرات شروع کر دوں، لیکن بسم اللہ کا محل آپ نے جان لیا ہے کہ بسم اللہ کا محل ابتدائی سورت ہے اور اعوذ باللہ کا محل ابتدائی قرات ہے۔ اب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، بات چیت کرنے کے بعد ابھی میں قرآن پاک شروع کر دوں پڑھنا، تو بتاؤ، اور قرآن پاک جب میں نے شروع کیا تو ابتدائی سورت سے نہیں، درمیان سورت سے شروع کیا۔ مثال کے طور پر میں ابھی پڑھنا شروع کروں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یا میں نے شروع کر دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اب یہ درمیانے، یہ ابتدائی قرات ہے اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ابتدائی قرات کا محل کیا ہے؟ اعوذ باللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابتدائی سورت کا محل، وہ بسملہ کا محل ابتدائی سورت ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو میں نے ابھی سورت اپنائی تھی، اس سورت میں مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ پڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اور درمیان ہر صورت کے شروع قرات میں، یعنی سورت کا درمیان ہو اور قرات کی ابتدا ہو، تو شروع قرات میں بسم اللہ پڑھنا برکت کے واسطے اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ پڑھنا برکت کے واسطے اور نہ پڑھنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ کا محل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے ایک تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ اعوذ باللہ کا محل کیا ہے، دوسرا یہ یاد کرنا ہے بسم اللہ کا محل کیا ہے، تیسرا یہ یاد کرنا ہے کہ اعوذ باللہ کے الفاظ کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی الفاظ کچھ تو وہ ہو سکتے ہیں جو مستفاد من الآیہ ہوں، اور کچھ وہ الفاظ ہو سکتے ہیں جو احادیث مرویہ سے ماخوذ ہوں، احادیث مرویہ کے الفاظ ہوں، اور کچھ الفاظ وہ ہو سکتے ہیں جو کہ احادیث مرویہ سے ماخوذ نہ ہوں۔ تینوں طرح کے الفاظ سے استعاذہ کرنا جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ آپ مستفاد من الآیہ یا مستفاد من الحدیث المروی سے آپ استعاذہ کریں، یہ اولا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کچھ باتیں میں نے ذکر کی، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اب آپ کوئی بات پوچھنا ہو مجھ سے